میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان 3 مقالوں کے بعد مدرسۃ الاصلاح کے تعلیمی سفر اور اس کا جو منہج درس و تدریس ہے، اس کا نصاب تعلیم ہے، اور اس کے ارد گرد گھومنے والے جو متعدد سوالات ہیں، ان پر تھوڑی بہت روشنی پڑی ہوگی۔ اور مجھے یقین ہے کہ اسٹیج پر موجود ہمارے جو مہمان ہیں، ان کے دل میں بھی کئی ساری باتیں آئی ہوں گی، اور بہت ساری باتیں وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے درمیان رکھنا چاہیں گے، اپنے مشورے، اپنے تاثرات، یا کچھ ایسی باتیں جو مدرسۃ الاصلاح کو اور مدرسۃ الاصلاح کے ذمہ داران کو مستقبل میں کچھ راہ دکھا سکے۔ ہمارے ساتھ اسٹیج پہ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں کافی تجربے کار ہیں، اور اپنے اپنے علمی حلقوں میں انہوں نے بہت کارہائے نمایاں انجام دیے۔ سب سے پہلے میں تاثرات کے لیے جناب طارق عزیز صاحب کو آواز دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہاں تشریف لائیں، تھوڑی بہت باتیں ان کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن کچھ اہم نکات۔ ویسے تو بنیادی طور پر ان کا تعلق سائنس کی دنیا سے ہے۔ آپ سینئر پروفیسر ہیں ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ میں، لیکن ابتدائی تعلیم مدرسۃ الاصلاح پہ ہوئی ہے درجہ 4 مکتب، اور اس کے بعد شبلی کالج، پھر اعظم، اس کے بعد علی گڑھ، اور آپ کا تعلق مدرسۃ الاصلاح کی بانیان کے خانوادے سے۔ آپ مولانا محمد شفیع صاحب کے پوتے ہیں، اور اس خانوادے سے ان کا تعلق ہے جن میں خلیل الرحمن اعظمی، عبید الرحمن پرواز صاحب اور عزیز الرحمن صاحب جیسی شمعیں روشن ہوئی ہیں، اور جنہوں نے دنیا کو نہ جانے علم و حکمت کی کتنی باتیں سکھائی۔ میں آپ سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر طارق عزیز صاحب سے کہ برائے کرم اسٹیج پر تشریف لائیں، ڈائس پر، اور کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ یہ شاید ریکارڈ، آڈیو ریکارڈ کے لیے۔ السلام علیکم۔ مجھے تو آپ لوگوں نے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ جس علم اور جس اس کی گفتگو آپ کرتے ہیں اس سے میرا تعلق بہت برائے نام ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اصلاح پہ میں نے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی، اور اتنی ہی کہ بس اردو اور فارسی تھوڑی بہت آ گئی۔ اس کے آگے تو پھر میں علی گڑھ چلا گیا، اور ظاہر ہے کہ پھر دوسرے راستے پہ چل پڑا۔ اب وہ دوسرا راستہ تو اس سے آگے نکلتا ہے سائنس کا، اور وہاں سے پھر میں بامبے آ گیا ٹاٹا انسٹیٹیوٹ میں۔ یہاں میری مشکلیں دوسری تھیں، ایک کلچر سے نکل کر دوسرے کلچر میں آنا اور اس سے مطابقت پیدا کرنا، یہ ذرا مشکل سا لگتا تھا۔ تو میں نے اپنے بڑے بھائی اشتیاق احمد دلی صاحب کو لکھا، جنہیں میں بھیا کہتا ہوں، کہ ذرا مشکل محسوس کرتا ہوں یہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا دینی فریضہ ہے کہ تم یہاں رکو، وہاں رکو اور سائنس کرو۔ تو خیر بہرحال میں نے اس چیز کو مانا اور چلتا رہا اور سائنس کرتا رہا، اور کافی لمبا سلسلہ ہے سائنس کا۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی چیزیں لانا تھا۔ میں ایکسپیریمنٹل سائنٹسٹ ہوں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایکسپیریمنٹل سائنس بنیادی طور سے اگر کہا جائے تو کسی حد تک اس کی روشنی خود قرآن سے ملی ہے۔ اس سے پہلے لوگ بہت ساری فلسفیانہ باتیں کرتے تھے، اور اگر اس کی کہیں مثالیں ملتی ہیں تو چین میں تو ملتی ہیں، اور یورپ اس سے تاریخ تھا، اور بہت سارے علاقے اس سے تاریخ تھے۔ ایکسپیریمنٹل سائنس کی بات نہیں تھی۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس نے یہ شروع کیا کہ آپ جو ہے غور و فکر کریں، دیکھیں ان ساری چیزوں پر۔ اور جگہ جگہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اپنی
ارد گرد کی کائنات کو نہیں دیکھتے ہو، اس کو سمجھتے نہیں ہو، سورج کے نکلنے کو نہیں دیکھتے ہو، رات کے ڈھلنے کو نہیں دیکھتے ہو، اور بعض باتیں تو اتنی نازک ہیں کہ آج کے دور میں جیسے یہ کہ سیاروں کے بارے میں ہے کہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ چلتے ہیں، ان کہا کہ وہ تیر رہے ہیں، فلوٹ کر رہے ہیں، اور فلوٹ کرنا گویا وہ ایک فیلڈ ہوتی ہے جس پر کوئی چیز فلوٹ کرتی ہے، اور یہ بالکل ماڈرن کانسیپٹ ہے جو تقریباً 100 سال پرانا ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ قرآن اس بات کو اس وقت کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے یہ ہے، تو بہرحال اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور بڑی گنجائشیں ہیں۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ اصلاح نے اپنے اس میں ایک جو بات مولانا عمر صاحب نے کہی کہ اور تو بہت ساری باتیں ہیں اصلاح کے درس میں، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن کو جو ادبی حیثیت سے سمجھا جائے، اور خاص طور سے مولانا فراہی کے نزدیک جو اشارہ دیا کہ یہ دس از اے ماسٹر پیس آف لٹریچر، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اپنے وقت میں اور آج بھی جو ہے ماسٹر پیس آف لٹریچر تھا جو ہے۔ تو وہ ایک پہلو ہے۔ اب میں ذرا اس بات پہ آنا چاہتا ہوں جو عام طور سے لوگ نہیں سوچتے یا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ایکسپیریمنٹل سائنس کرتے ہیں، بڑے تجربے کرتے ہیں۔ میں جس اس میں شامل رہا وہ ایک تجربہ جو جنیوا میں ہوا، اس میں کوئی ہزاروں سائنٹسٹ شامل ہیں، میری ٹیم شامل ہے، اور یہ تجربہ کافی بڑے پیمانے پر ایک ٹنل ہے جو 27 کلومیٹر کے سرکل میں ہے، انڈر گراؤنڈ 100 میٹر انڈر گراؤنڈ۔ اس میں پارٹیکلز کو ایکسلریٹ کیا جاتا ہے، پارٹیکلز ٹکراتے ہیں، اس سے نئے پارٹیکلز وجود میں آتے ہیں، اس سے ہم کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک ڈسکوری تو 4 جولائی 2012 میں ہوئی جس کو کہا جاتا ہے ہگس بوزان، ہگس پارٹیکل۔ اس کی ضرورت یہ تھی کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری تھا، اور یہ پچھلے 30-40 سال کی محنت کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے۔ تو یہ اس صدی کی 2 اہم ڈسکوریز میں سے ایک یہ ہے، اور ایک دوسری ڈسکوری ہے اس کو بھی سامنے لانے میں 100 سال لگ گئے، اور دوسری ہے گریویٹی ویو، جس کو آئنسٹائن نے سمجھا تھا اور اس کے خیال میں تھا کہ اس کو ڈسکور ہونا چاہیے، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ یہ کبھی ممکن ہو سکے گا۔ وہ اس مسئلے کو نہیں سوچ سکتا تھا۔ تو معاملہ کیا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہم ڈیولپ کرتے ہیں، علم ہمیشہ جو ہے جب آگے بڑھتا ہے تو اسی صورت میں آگے بڑھتا ہے جب ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے۔ ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے تو علم بڑھتا ہے، اور جب علم بڑھتا ہے تو نئی ٹیکنالوجی اس میں وجود میں آتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اب میں لانا چاہتا ہوں آپ کو اس بات پہ کہ جہاں قرآن نے اس بات ذکر کیا، اور جو پہلی وحی آئی ہے، وحی اول جو ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ پڑھو، نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پڑھو اللہ کے نام سے، یہ ہے جس نے پیدا کیا منجمد خون سے۔ اب یہ ایک پورا بایولوجیکل پروسیس ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے سمجھنا ہوگا، اس کو جاننا ہوگا، اور پھر خلق الانسان من علق، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اقرا ربک اکرم، کہ اللہ نے تمہارے پر کرم کیا، اور کرم کیا کیا ہے۔ اب آپ ذرا اس چیز کو پہلو کو دیکھیے جو ہے کہ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اب نبی کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا نہیں ہوں، ہم کہتے ہیں پڑھو۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مطلب ان کے سامنے وہ لکھی ہوئی تختی رکھ دی گئی۔ اب اللہ کو اپنے محبوب سے اس طرح سے وہ پیش آنا ہے کہ ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ علم بالقلم۔ قلم کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ایک ٹیکنالوجی ہے۔ علم جو ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت کا جو ٹیکنالوجی تھی علم حاصل کرنے کی، وہ قلم تھا۔ اسی سے آگے بڑھتے ہیں آپ، اور جب علم آگے بڑھتا ہے تو نئی ٹیکنالوجی وجود میں آتی ہے، اور پچھلے 100 سالوں میں بلکہ پچھلے 50 سالوں میں جس رفتار سے ٹیکنالوجی آگے بڑھی ہے، جس رفتار سے سائنس آگے بڑھی ہے، آپ کو حیرت ہوتی ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں یہ ہے کہ اللہ میاں نے جو ہے یہ پہلی وحی اس طرح سے پیش کی، اس میں مذہب کون سی بات ہے؟
اس میں مذہب تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ نبی جو اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھ کے کڑھ رہا تھا، اس کا حل چاہتا تھا، اپنی قوم کے یہ مسائل کو حل کرنا چاہتا تھا، وہاں جو طرح طرح کے تماشے چل رہے تھے، اور یہاں تک کہ خود ریلیجس کیپٹلزم جس کو میں کہتا ہوں کہ کعبے کو جو ہے بتوں سے بھر کر کے اس کے بعد اس کے سامنے پہرا لگا دیا جائے، اور وہاں جانے کے لیے پرستش کے لیے بھی آپ کو ٹول دینا پڑے، وہ ٹیکس دینا پڑے، یہ ساری چیزیں جو وہ نبی جو کڑھ رہا تھا اس کے سامنے بس یہ بات رکھ دی جاتی ہے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ساری جو سارا حل ہے وہ اسی میں پنہا ہے کہ علامہ بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کوئی انسان جو اس علم کو نہیں جانتا تو اسے وہ علم دیا جائے۔ اور یہ چیز جو یہ سلسلہ گویا اپنے پیروں پہ کھڑا کر دینا ہے، انسان کو جو ہے اب اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دینا ہے، اور یہی یہ ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اسی لیے اس وحی کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہوئی کہ اس کی شان نزول میں بلکہ بہت اچھے الفاظ میں ہے۔ وہ ایک شاعرہ ہیں پروین شاکر، پوری نظم تو میں نہیں دہرا سکتا ہوں، لیکن اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اس ایک پل میں وہ میرا امی مدینۃ العلم بن چکا تھا، وہ علم کا شہر بن گیا تھا اسی لمحے۔ وہ ایک پورا ایک ٹرانزیشن تھا، یہ فیز ٹرانزیشن ہم سائنس کی زبان میں کہتے ہیں، فیز ٹرانزیشن، کہ وہی انسان ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن پوری فکر بدل جاتی ہے، پوری سوچ بدل جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ پانی کو دیکھیں کہ اسی ٹمپریچر پہ وہ پانی جو ہے برف بھی ہے، اسی ٹمپریچر پہ پانی جو ہے وہ پانی ہے، اور اسی ٹمپریچر پہ پانی آبخارات بھی ہے۔ تو یہ پوری کیفیت جو بدلتی ہے وہ ایک ذرا سی اس میں بدل جاتی ہے، اور اس چیز کو وہاں پہ پیش کر دیا گیا۔ تو میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی تعلیم اور جو بھی علم آگے بڑھتا رہا ہے اس میں یہی دو پہلو رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور سائنس، یہ ہمیشہ پہلو چل رہے، اور قرآن نے اس کی اہمیت روز اول بلکہ پہلی وحی میں دے دی، اور نتیجے کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد ایک خاموشی سے ہو جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو وہ نبی اب سوچیں، ظاہر ہے کہ وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں اپنے ارد گرد، اور کون کی تسلی دیتا ہے؟ حضرت خدیجہ کبریٰ ہے، امت کی ماں، جنہوں نے انہیں تسلی دی۔ ظاہر ہے کہ اور کون دے سکتا تھا، لیکن ایک وقت آیا جب اسی نبی نے پورا انقلاب برپا کر دیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو بس یہی ختم کر دوں کہ حکم بھی ہے، تو خالی یہ یاد دلانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ لوگ اس چیزوں کو سوچیں اور اس بات پہ بھی اور غور کریں۔ ایک بات اور کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے تو یہ تجربے کیے جہاں ہزار لوگ مختلف قومیتوں سے، مختلف ملکوں سے، مختلف زبانوں کے، یہ سب اکٹھا ہو کر کے ایک بڑے مقصد کے لیے کوئی بڑا تجربہ کر سکتے ہیں۔ کیا ہمارے علماء 10، 5، 50 ہزار اکٹھا ہو کر کے کسی ایک مشن پر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ آپ لوگ توجہ دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ میں اس بات کو بس یہی ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔